وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. سلوات تو قرض نہیں بلکہ فرض سمجھ کر ادا کیجیے. ایک مریض بیمار ہے، انہوں نے دعا کے لیے بارہا ذاکرین سے کہا ہے، چونکہ ذاکرین کے پاس ممبر پہ آ کر وقت نہیں ہوتا، وہ اپنی ذاکری کریں یا دعا مانگے، تو میرا حق ہے میں دعا کروں. مولا جس مریض نے شفا کے لیے کہا ہے، بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ مولا کو شفا کلی عطا فرما. بانیان مجلس بابا نسیم شاہ جی، مولا ان کی سعی اور محنت کو قبول و منظور فرما. سامعین گرامی کے در دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، انتہائی غربت ہے وقت میں کہ میں نے جس آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کی بھی میں تفسیر کر سکوں. یقیناً آپ تھکے بیٹھے ہیں اور وقت بھی بہت کم ملا ہے، کیونکہ بابا نسیم شاہ جی نے حکم کیا ہے کہ 5 منٹ فضائل بھی پڑھا، تو میرا دل ہے میں ایک جملہ فضائل کا پڑھوں تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے، پھر میں مصائب کے چند جملے پڑھوں. جس دل میں علی نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا. اللہ جانے کس بندے کا کیا عقیدہ ہے، کون کے شوق سے مجلس میں آیا ہے. میرا جو عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں، جس دل میں علی نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا، جہاں حسین نہ ہو وہاں انسان نہیں ہوتا. سلامت رہو یار، حسین کی ماں سلامت رکھے. اس لیے کہ حسین کو ماننے کے لیے مذہب کی قید نہیں. ممبر حسینیہ پر کھڑا ہوں، میں نے ہندوؤں کی بھی مجالس پڑھی ہیں، سندھ سے سرحد تک میں نوکری کرتا ہوں، سرکار علامہ ناصر عباس کا جوتا چوما ہے. یاد رکھنا، حسین کو ماننے کے لیے نہ مسلمان ہونا ضروری ہے، نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ سنی ہونا ضروری ہے. حسین کو ماننے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے. بولو مولا سلامت. اس کی آواز تو ہے یا نہیں؟ آج آپ کے پورے ملک میں الیکشن کا سما تھا، لوگوں نے سڑکوں پر ڈھول بھی بجائے، بھنگڑے بھی ڈالے. کسی نے ان سے یہ نہ کہا کہ یہ روڈ ہے، لوگوں کی گزرگاہ ہے، نہ کرو. صرف حسین کے جلوس کو روکتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے شیعہ حیدر کرار کی تعداد کم ہو، حسین کے ماتمی کم ہو جائیں. مجھے ممبر کی عظمت کی قسم، یہ آج کی بات نہیں، 1400 سال سے ان کی ناکام کوشش ہے کہ حسین کے چاہنے والے کم ہو جائیں. لیکن گائے کی چٹائی پر بیٹھ کر حسین کے چاہنے والوں کو گندی نظر سے دیکھنے والے آج بھی اس مجمع میں کئی 3 سال کے بچے بیٹھے ہیں، کئی 18 سال کے جوان بیٹھے ہیں، کئی 80 سال کے بوڑھے بیٹھے ہیں. اتنے جدید کے نام پر جینے کے لیے نہیں تیار جتنے حسین کے نام پر مرنے کے لیے تیار. تو جو ہے یا نہیں، انہیں ماننے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے. دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. ایک ملنگ کو نا ایک منکر نے پکڑ لیا. منکر کو بندہ نہ کہا کرو، جو تھا کہ ان کی اپنی مرضی. ملنگ کون سا تھا؟ جس نے مٹی کی ڈیریوں میں جنت کو بیچ ڈالا. جاگنا یار، علی کا منکر ہارون الرشید، اس نے پکڑا جناب بہلول کو سونگنا شروع کیا. کہتا ہے تو علی کا شیعہ ہے؟ جناب بہلول فرماتے کوئی شک ہے؟ جاگنا میرے جوانوں، کوئی شک ہے؟ کہتا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علی کے شیعہ سے جنت کی خوشبو آئے گی، تجھ سے نہیں آ رہی. جب ہارون الرشید نے جناب بہلول سے کہا کہ تجھ سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی، جناب بہلول فرماتے جاہل لبن، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا منکر علی جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا. جاگنا یار،
آواز کیوں کم کرتے ہو؟ بس تو جو ہے علی کو ماننے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے. ضیاء الحق نے علماء کی میٹنگ بلائی. میں مصاحب کی طرف آ رہا ہوں. ضیاء الحق بہت بڑا منکر علی تھا. اس نے علماء اور علماء سے کہا تاریخ اسلام کے ایسے پہلو اٹھاؤ جن میں علی نہ ہو. اس کی میٹنگ کے دوران ایک سنت کا شخص کھڑا تھا. بتاؤ نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا خادم حسین. میں نے کہا انہیں ماننے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے, ایک باپ کا ہونا ضروری ہے. اتنے میں ضیاء الحق نے کہا خادم حسین. انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا میرے لیے چائے بنا کر لا. خادم حسین کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو علی کا منکر ہے, آج اسے سبق نہ سکھاؤں. یہ چائے بنانے گیا, دودھ گرم کیا, پانی ڈالا, چینی ڈالی, نمک ڈالا, لے آیا. جب جنرل نے پہلا سیپ لیا, جاگنا پہلا گونج لیا, کہتا جاہل تجھے اتنا علم نہیں کہ پتی کے بغیر چائے نہیں ہوتی. کہتا شرم کر, مجھے نوکری سے نکالنے تو نکال دے. ارے عقل کے اندھے, پتی کے بغیر چائے نہیں تو علی کے بغیر دین کیسے؟ جاگو یار خدا کا واسطہ. مولا زندگی کر بس آخری آصف تو ہے یا نہیں؟ پورے ملک میں آج فائرنگ ہوئی ہے کہ فلاں جیتا فلاں ہارا, لیکن علی کے بغض میں انہوں نے شیعوں کو کافر کہا. جہاں تک میری آواز آ رہی ہے, لمحہ فکریہ ہے آپ ناصر کی طرف سے کہ کافر وہ نہیں ہوتا جسے دیوار پہ کافر لکھ دو, کافر وہ ہوتا ہے جسے قرآن کافر کہے. جاگو جنہیں سمجھ آ رہی ہے, بسم اللہ. وہ جسے اللہ قرآن میں کہہ رہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, وہ کافر نہیں مسلمان تھا, لیکن تھا علی کا منکر, اللہ نے کافر کہا. تو جو ہے یا نہیں؟ ہر دیوار پہ لکھ دیا کافر کافر, شیعہ کافر. جو اب تک چپ ہے اس کی عبادت کا ذمہ دار ہوں. میں نے سینسے سرحد تک دیکھا اور سنا, دیواروں پہ دیکھا, انہوں نے کہا کافر کافر, شیعہ کافر. میں نے کہا ارے کرائے کی چٹائی پر بیٹھ کر علی کو بھونکنے والے اندھے جاہل, لفظ تو نے 4 لکھے ہیں, ان میں 3 کافر ہیں, ایک شیعہ ہے. بات چھوڑ, دیکھیں مرضی اللہ کی تو بک چکی ہے. یہ اللہ کی مرضیوں کا مالک ہے علی, میں نہیں قرآن کہہ رہا ہے. مرضی بک چکی, بس آخری جملہ. کوئی بندہ مجھے کہے آپ ناصر مجلس پڑھو گے, میں کہتا نہیں پڑھتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ میں کہوں گا میری مرضی. اگر آصف بھائی 5 لاکھ روپیہ میری جیب میں ڈالے اور کہیں علامہ صاحب مجلس پڑھیں گے, میں کہوں گا نا نہیں پڑھتا. وہ کہیں گے پڑھو گے کیسی نہیں, مرضی خریدی ہے. جب تک اللہ کی مرضی بکی نہیں تھی, اللہ کہتا تھا کسی کو دولت دوں نہ دوں میری مرضی, کسی کو جنت دوں نہ دوں میری مرضی, کسی کو بیٹے دوں نہ دوں میری مرضی. اب اللہ کی مرضی بک چکی ہے, اللہ کہتا ہے میری نہیں علی کی مرضی. بس سامعین گرامی قدر, میں غاصبین پہ تو خود لعنت کرتا ہوں. ہر آنکھ منتظر ہے کہ غریبوں کی غربت پہ رہ جائے. 5 کفن لے کر, میں نے پڑھ لیا تو نے سن لیا, 5 کفن لے کر جبریل امین سید الملائکہ مسجد نبوی میں آیا, حضور اکرم کے آگے پیش کیا, یا رسول اللہ یہ اللہ نے بھیجے ہیں, یہ 5 کفن پنجتن پاک کے لیے ہیں. جو ہائے کر کے رو رہے مولا حسین بادشاہ, سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھے, تو بستر پر بھی ماتم کرے گا اگر میرا جملہ سن لیا. وہ کفن لے کر سید الانبیاء حویلی زہرا میں آئے, پنجتن پاک تشریف فرما تھے,
شام والی بی بی جناب عالیہ کبرا بی بی زینب عالیہ منظر دیکھ رہی تھی. حضور اکرم نے ایک کفن اٹھایا, فرمایا یا علی جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ مجھے پہنانا. اور ماتم کرنے والوں دوسرا کفن اٹھایا, فرمایا جب میری بیٹی پر جلتا ہوا دروازہ گرے یہ کفن زہرا کو پہنانا. اور ماتم بھی کرنا, جملہ بھی سننا. ایک کفن اٹھایا, فرمایا یا علی جب تو کوفہ میں شہید ہوگا یہ کفن تجھے ملے گا. اور ماتم کرنے والوں بی بی زینب منظر دیکھ رہی تھی, باقی بچے دو کفن. حضور اکرم دونوں کفن اٹھائے, فرمایا یہ دونوں حسن کے لیے ہے. بی بی ماتم کر کے کہتی ہے نا نا, اور ایک میرا بھائی حسین بھی ہے. اجر و کم اللہ تیاری کر ماتم کی, ایک میرا بھائی حسین بھی ہے. تو سید الانبیاء نے فرمایا او میری زینب بیٹا, میرا حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. عزاداروں بی بی زینب کے کانوں میں یہ جملہ فٹ ہو گیا. بی بی کہتی رہی حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. رسول اللہ دنیا سے گئے, رو رو کے کہتی رہی حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. ماں زہرا پہ دروازہ گرا, رو رو کے کہتی رہی حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. کوفہ میں یتیم ہوئی علی کی بیٹی, رو رو کے کہتی رہی حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. اور کربلا کا ہمیشہ کے غیرت مند مومن و ماتم کرنا. جب حسن کے جنازے میں تیروں کی برسات آئی, جنازہ واپس گھر آیا تو رو کے کہتی ہے نانا او تیرے امیر کا یہ حال ہے, اللہ جانے غریب کا کیا. اجر و کمن اللہ, اجر و کمن اللہ. میں نے بھائی اور بہن کا ایک محبت سے جملہ پڑھنا ہے. مجھے حکم ملا محمد کی شبیہ برآمد کروا. جانتے ہو بی بی زینب کو بھائی حسین سے کتنا پیار تھا. کائنات آدم و حلم سے لے کر ازل سے لے کر اب تک جتنا حسین بادشاہ سے بی بی زینب کو پیار تھا اس کی نظیر نہیں ملتی. عزاداروں میں نے چھوڑ دیا موضوع چونکہ کافی ذاکر پڑھنے والے ہیں. آخری جملوں میں ہوں. اونو محمد اپنی اماں سے اجازت لینے آئے تو بی بی کو علی اکبر سے فرصت نہیں تھی. اونو محمد بی بی ام کلثوم کے خیمے میں آئے, آ کر کہتے ہیں حالا تیری اولاد کوئی نہیں, آج ہماری ماں کوئی نہیں. اجر و کمن اللہ. ہماری ماں کو علی اکبر سے فرصت نہیں, تو ماں بن کے ہمیں تیار کر, ہم تیرے بیٹے بن کے شہادت کے لیے جائیں گے. عزاداروں بی بی ام کلثوم نے تیار کیا آخری اجازت کے لیے. بی بی نے فرمایا بی بی زینب سے اجازت لے لو. اب اللہ جانے تو کیسے جملہ سنے گا. اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے جب اون محمد آئے, بی بی زینب نے کہا اون 3 شرطوں پر اجازت دوں گی. قدم بوسی کر کے کہتا اماں کیسی شرطیں. ہم ماتم کرنے والوں بی بی نے رو کر کہا کہ ہر کوئی گھوڑے سے گرنے والا اور میرے حسین کو پکارتا ہے, خبردار حسین تھک گیا ہے, حسین کو نہ پکارنا. اجر و کمل اللہ ماتم کر. عزاداروں نے کہا ماں منظور ہے. فرمایا دوسری شرط, دوسری یہ کہ پانی پر قبضہ بھی ہو جائے تو بھول کے بھی پانی نہ پینا, اس لیے کہ حسین پیاسا ہے. اتنا پیار تھا بی بی زینب کو بھائی سے. عزاداروں نے فرمایا اما تیسری شرط, فرمایا تیسری یہ کہ ہر کوئی علی اکبر کی جاگیر میں گرتا ہے, خبردار علی اکبر کی جاگیر میں نہ گرنا. او ماتم کرنے والوں, اونو محمد آئے میدان میں جنگ کرتے کرتے اچانک اونو محمد زین سے گرے. مولا نے فرمایا زینب بہن میں تیرے آن کو لینے جا رہا ہوں. عزاداروں رو کے کہتی پڑا رہنے دے, اور جتنی دیر جانے اور آنے میں لگے گی تو میرے پاس بیٹھ اور میں تیرے چہرے کی زیارت کروں. ماتم اونو محمد.